رسول الكريم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں بلند و صلات میرے بزرگ اور دوستو برادران اسلام یاران طریقت میرے مالک نے کتنا بڑا احسان فرمایا کتنی بڑی مہربانی فرمائی کہ سادہ جے لوگوں میں توفیق بخشی جتنی دیر تو بیٹھے ہیں دو ہی کام میں یا ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے میرا مالک ایک لمحہ قبول فرمائے ایک گھڑیاں قبول فرمائے بڑی خوشی ہوئی اہل خانہ نے دوستان نے محفل سجائی تسی سارے آئے کافی دیر تو بیٹھے ہو یہ میرے مالک دا کرم ہے وہ دا کرم ہوئے کل بڑھ دیئے ایمیں نہیں فرید ہوں دی اور بھی لوگ ہوں گے قریب ہی ہوں گے لیکن اللہ نے موقع نہیں دیتا تے ساڑھے تے خاص کرم فرمایا کہ سانے اس عظیم بزم میں بیٹھ کے اپنا اور اپنے حبیب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرم سننا موقع تھا فرمایا انشاءاللہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں دو چار خاص کرنا آقا دی عظمت دیاں تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کر دے اللہ اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جس نبی دا کلمہ سانو نصیب ہویا ہے وہ دنیا طریفہ رب آپ کرتا ہے اس نے کمالات اس کی عظمتاں اس کی عریفتاں قرآن مجید پڑھ کے دیکھو اور ایک خاص اسلوب نو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جتنے میرا مالک سمجھ آ رہی میری بولی دی سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی سادے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کی تھی رفتا بیان فرمایا عظمتہ بیان فرمایا پہلے اپنا ذکر پھر اپنے یار کا ذکر کیا مشہور ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ سونے ایسا تیرا ذکر تیری خاطر بلند کیتا ہے اس آیت نے فرمایا کہ سونے ایسا تینوں ساری کائنات وقتے رحمت بڑھا کے بھیجیا ایمیں نہیں بھیجیا رحمت تیرے رحمت کو فائدہ ملتا ہے کہ نہیں یہ فائدہ نہ ملے تو نا میرے حضور ایک غلامی حضرت جابر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے والد گرامی ایک جنگ میں شہید ہو گئے قرض زیادہ آپ نے اندازہ لگایا کہ میرا مال تھوڑا ہے باغانہ کھجورا تھا تو جنہوں نے وہ مال دینا ہے قرض دینا آپ جا کے ملے کیونکہ والد ساتھ نہیں سی وہ چلے گئے دنیا تو رخصت ہو گئے قرض زیادہ چھوڑ گئے ایک انہوں نے ملے دوستان جنہوں نے قرض دینا تھا کہنے لگے میرے کو ساریاں کھجورا لے لو میرے کو ساریاں کھجورا لے لو میں اپنے گھر ایک بھی نہیں رکھتا میں گھر والے اندھا ہم شیر گاندھا میں پیٹ پال لوں گا لیکن باقی معاف کر دیو چھوڑ دیو انہاں کیا نہیں اسی نہیں چھوڑنا اسی سارا قرض لینا ہے تو جدو حضور دے غلام پریشان ہوندے ہیں نا وہ سونے محبوب دے در
جدو کسے حضور دے غلام ہو کوئی پریشانی لاکھ ہوئے کوئی مسئلہ ہوئے تو کتھے ہوندے ہیں سونے دی بارگاہ ہے تو کیوں نہ ہوندے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے حبیب اسا پوری کائنات واسطے عالمین واسطے تو انہوں رحمت بڑھا کے بھیجے یہ پریشان ہو گئے گل بندی نہیں سی پئی سونے بارگاہ چاہ گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تھوڑا ہے قرض لین والے زیادہ نہیں مال تھوڑا ہے قرض لین والے لوگ زیادہ ہیں آپ فرمائے جا کھجورہ تین ڈھیر لگا دے کتنے ڈھیر تین ڈھیر لگا دے ایک جگہ تے اعلیٰ ورائٹی دی کھجورہ دوسری جگہ تے درمیانی قسم دی کھجورہ تیسرے حصے عام کھجورہ ڈھیر لگ جانا میرے کو آ جائے آپ فرما سکتے ہیں محنت کر کے اور لائے تھے لوگوں نے قرض لا فرما سکتے ہیں لیکن نہیں فرمایا کیوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے حبیب تنوائے میں نہیں کریا یہ تھا کوئی سہارا نہیں تجھے تو سہارا ہو سبحان اللہ یہ تھی گل نہیں بڑھتی سونے ہو تیرے کو لاوے تھے میرے خالی نہ جاوے آپ فرمائے جاؤ جا کر تین ڈھیر بنا دو ایک جگہ اعلیٰ ورائٹی کی کھجوریں دوسرے ڈھیر میں درمیانی قسم میڈل سسٹم کی کھجوراں تیسری جگہ تھرڈ قسم دیا عام کھجور رتی کھجور رکھ دینا تو بڑھ جانا ڈھیر میرے کو لائیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ حضور دی بار میں چھا کے حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھیر بنا آیا سوڑے لج پالی کریم آنا بے شک کرم فرمایا تشریف لے تیری اعلیٰ ورائٹی دی کھجور ہے نا اعلیٰ ورائٹی اعلیٰ قسم دی سونے محبوب نبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے وہ تجلوہ کر رہے فرمایا میرے غلام جا بلا جس قدر آؤ تے لے کے جاؤ اعلان ہو گیا لوگ آ رہے ہیں مال لے رہے ہیں کھجوراں قرض چکا رہے ہیں سارے قرض لڑنے قرض لے چکے اور بخاری چپٹا کے دیکھو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرمائیدن میں دیکھنا ڈھیر آ اجے دوسرے تے ہاتھ ہی نہیں لایا نا پہلے ساری کھجوراں قرض وچ پوریاں نہیں سی ہو رہی ہیں قربان جاواں جس تے سونا جلوہ کر ہوئے ایک ہی ڈھیر تے بیٹھے باقی پیسے کھجوراں پئیاں آپ فرمائیدن میں دیکھیا تے ڈھیر نو اللہ سلامت رکھیا سبحان اللہ آپ فرمائیدن میں اے لگدا آئی انہاں کھجوراں جو ایک کھجور ہوئی کام نہیں ہوئی قرضہ سارا اتر گیا قرضہ سارا اتر گیا سبحان اللہ سبحان اللہ قرضہ سارا اتر گیا تین دیر لگے نے جس دیر تے سونے نبی جلوہ گر ہوئے وہ دے وچوں ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی ہوندی کیوں وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین اے حبیب میں تینوں آئے میں نہیں کر لیا شاہ نہ دیکھ کے کر لیا اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میرے حضور ایک اور غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکتے نہیں گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح دی بزم سجینا تے آپ دی والدہ محترمہ نے حلوہ بنایا پنیر کھجور گیدہ نکاح ہو گیا یہ خوش ہویا انہوں نے نا یہ حلوہ شریف تیار کی تک برتن اپنے بیٹے حضرت انس کو فرمایا کہ جا سوڑ دی خوشی تقریب ہوئی ہے جا کے سادہ چھوٹا جے تحفہ پیش کرو حضور دی بار گئے وہ برتن و پیالہ جو چیز آئی حضرت انس رضی اللہ لائے ہیں فخر دو عالم دی بار گئے پیش کی تار کی تے سونے ہاں اممہ حضور نے بھیجے ہیں سلامیات کی تے تدالہ دن ایسا طرف قبول فرما لو جدوں آپ نے وہ حلوہ شریف بنیا کھجور پنیر دا قبول کیتا فرم میرے غلامہ فلاں 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 صحابیوں نا بولا کہ سونا تو نہیں یاد کرتا ہے تنا نے گل فرمائی جیڑا تین راج غلام مل جائے نا انہوں نے کہنا کہ سونا بلا رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ چل پہ جس غلام نے سونا نہ لیا آنا انہوں نے کہا سونا تو دعوت دے رہے ہیں
سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت دے رہے تو اس تشریف لے آؤ. پھر جیڑا غلام رستے ملدا ان دعوت دے گئے. کس سبب سے آپ فرمائیں دے میں جب واپس آیا نا جی وہ چار دیواری آئی ہے جو جگہ موجود آئی وہ بھری ہوئی آئی. پوچھا کتنے دوستوں سے فرمان لگے میرا اندازہ ہے 300 ہونا ہے. کتنے شخص 300 دوست اتنے اکٹھے ہیں. اب جب میں واپس آیا نا تیرے تے میرے سونے نبی فخر دو عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا اپنے لب مبارک ہلائے کچھ کلمات پڑھے تے دعا مانگی. آپ فرمایا اے میرے غلام 10 دوست بلائی جاؤ تے لنگر کھوائی جاؤ. 10 یہ ٹولیاں آندیاں گئیاں کھاندے گئے اور تقریباً 300 دوست کھا کے فارغ ہو گئے. کتنے دوست وہ کوئی ہوٹل کے نہیں سی لے ہاتھ تے چاہ کے لے سن برتن. لیکن اگلی گل بڑی پیاری جدو 300 رج کے کھا چکے قربان جاواں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شاہ فرمایا اپنا حلوہ چاہتے گھر لائے جا. اپنا حلوہ چالا اپنے گھر لائے جا. قربان جاواں جیڑی گل اللہ دے محبوب دے غلام باقی آپ فرمائیں دے مینوں یہ پتہ نہ لگا بھئی جدوں میں برتن لے کے آیا سی اے حلوہ ادو زیادہ سی جدوں واپس لے کے جا رہے ہوں زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں لے کے آیا سی کتنے دوستوں نے کھاتا 300. عجیب ماجرا ہے رج کے کھاتا ہے کوئی تے جانا چاہیے ہے. لیکن آپ فرمائیں میں یہ پتہ نہ لگا کہ جدوں میں لے کے آیا سی ادو زیادہ ہی یہ جدوں واپس لے کے جا رہے ہیں. سونے فرمایا چال اپنا حلوہ تے گھر لے جا. کیسی دعوت تے کیسا پیار. فرمایا میرے غلام جا اپنے گھر لے جا. آپ حیران تے پریشان بھائی کیا بات ہے سمجھ نہیں لگ رہی بھائی اتنے دوست کھا بھی گئے. لیکن میں فیصلہ نہ کر سکیا کہ جدوں لے کے آیا سی ادوں زیادہ آئی جدوں برتن چوک کے گھر لے کے جا رہے ہیں ہوں زیادہ ہے. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. قربان جاواں اس واسطہ ادارے بولنا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑے سادہ جملے فرمایا کوئی مثل نہ ڈھولن دی تو ناز کر کہ تیرے کلمہ نصیب ہوئے کبھی میرے آقا دی شان دے لیول نہ کریں اتنا ہے اتنا نہیں تیری میری اوقات کی ہے. حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور پیر سیاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہوں دیا پوری دنیا دے اولیاء کرام غوث کتب سارے علماء ہر جائے کٹی ہو جاوے نبی دا مقام بکھرا ہے. آپ فرماتے ہیں جس سواری تے ایک صحابی نے سواری کی تھی ایک سواری تے کیا سواری کی تھی صحابی نے اس سواری دے قدمہ نہ لگنی دور میں سارے نہیں پہنچ سکتے. سارے غوث اولیاء اکٹھے ہو کے ایک صحابی دی سواری دے پیرہ نہ لگنی دور انہوں نہیں پہنچ سکتے. صحابی دا مقام کتنا ہے سبحان اللہ. جس نو صحابی بڑھیا اتنا اعزاز ملیا ہے جس نے ردوہا دا مکڑا ویکھیا اتنی شانون ملی تو اپنا مقام کتنا ہو سی. آکھنا تم سی کوئی مثال نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتنے جا نہیں بولن دی. کوئی مثلی نہ ڈھولنی دی کوئی کدی بھی اندازہ نہ لانی کہ نعوذ باللہ میرا محبوب ایسا ہے تو ایسا نہیں. میرا علم تے کم ہو سکتا ہے میرا وجدان کم ہو سکتا ہے میری سوچاں گھٹیاں ہو سکتی ہیں میرے آقا دی شان بکھری ہے تیری میری سوچاں بھی نہیں سکتی. کوئی مثلی نہ ڈھولنی دی کوئی مثلی نہ ڈھولنی دی چپ کری مہر علی تھے جا نہیں بولنی دی تھے جا نہیں بولنی دی. کوئی زلفاں چھلے چھلے کوئی زلفاں چھلے
مدنی تو تھلے او تھلے پری مدنی تو تھلے او تھلے اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں جنگ تبوک بڑی کٹھن جگہ جنگ تبوک تو شدان خالی ہو گئے غلام پریشان ہوئے جنگ بھی لمبی ہو گئی مال تھوڑے دنوں تو رکھے ہوئے ہیں حضور دی بات کر گئی تھی بھوک دی شدت محسوس ہوئی نا کہ سونے ہاں کھانا واسطے کوئی چیز نہیں اجازت ہو گئی تھی سی اپنے اونٹ حلال کر کے کھا لیجئے کریم آنت لاجی پالا آپ فرماتے ہونے اجازت ہے تسی اپنی سواریاں ذبح کر کے اٹھ دا گوشت کھا سکتے ہو حضور دے غلام نے چھوڑیاں چاہیے تیز کرنے لگ پہ اتنی دیر اتنا میرے حضور دیکھو غلام شان اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل توجہ بات آپ آئے نا دیکھیا کہ صحابہ کرم چوریاں تیز کرنے پوچھے ایک ہی کر رہے ہو کہنے لگے تو ہم پتہ نہیں تو شدان خالی ہو گئے بھوک دی شدت بات گئی ہے تیز دیر اور بھوک دی شدت ختم کریں گے آپ فرمایا ٹھہر جاؤ کس نے فرمایا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا ٹھہر جاؤ حضور دی بارگاہ جا گئے کہ وہ نہ جاننے کہ رب کردہ جو کردہ ہے جانتے ہیں جو کرتا ہے خدا کرتا ہے پر کسی کے صدقے کرتا ہے آپ نے حضور دی بارگاہ کیا کیا سونے ہیں تو اسی نے اجازت دیتی ہے اے اٹھا نو حلال کر لو یہ تو جنگ میں کم ہوندے ہیں سونے میں ایک اور التجا کرتا پتہ التجا کے کی تھی سونے حکم فرماؤ جیدے کو اگر کوئی چیز بچی ہوئی ہے وہ لایا ہوئی سونے تو اسی لابا لا دیو تو کام مر جاتا کیا بات ہے عشق تو محبت دی اے عشق دی ریت جگ تو جدا نہ راہ ویکدا نہ قرآن ویکدا اے عشق دی ریت جگ تو جدا نہ راہ ویکدا نہ قرآن ویکدا جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکدا آکھیا سونے اللہ بلا دیو حکم فرماؤ اللہ برکت دے دے سی کیا آپ نہ مانگ سکتے مانگ سکتے ہیں لیکن دس سے ہے دی شان بکری یہ جو کہہ دینے پہ رب موڑ دا نہیں تو موڑے کیوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے حبیب اسا تو انہوں سارے عالمین کا رحمت بنا کے بھیجے ہے آپ فرمائے چلو بس انجے کر لینی ہے پہلے انہوں کیا تھی بشک حلال کر لو کھیڑتے اپنے عقیدے دے محبت دیا ہی نا جنہوں اے تشکل ہے انہاں کے سونے ہاں اللہ بہلا ہو چاہ تے کام پڑ جاسی آپ ہمیں کوئی گل یہ نہیں کر لو اعلان کر دیتا تو یہ تو کوئی شے لایا ہو کسی کو تھوڑے جے بچے ہوئی کسی کو موٹ بار کھجورا ہاں کسی کو ٹکڑا روٹی دا وہ لایا ہے دسترخوان بچھایا گیا رکھیا سونے اپنے ہاتھ اٹھا کے لا بہی لائے آپ فرمایا ان چاہی جاؤ تو شدان پری جاؤ جڑے موک گیا فارغ قربان جاؤ کیسا کریم رسول کیسی عظمت نہ مالک فرمایا میں نہیں کر لیا تیرے شانہ دے کے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے لب ہلے سارے تو شدان پری گئے فرمایا ان راج کے کھاؤ سارے غلام انہاں راج کے کھانا کھاتا پھر بھی بچ گیا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دراصل اسی لوگ آنے والے دن ساڑھے واسے سخت ترین ہونے جا رہے ہیں اپنے محبوب تو دور اور رشتہ و تعلق نبوت دینا رسالت کمزور ہو رہے ہیں محبت کم ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس محبوب دی محبت سانی عطا فرمائے جنرل پتھر بھی پیار کر دے جنرل درخت بھی پیار کر دے اسی وہ پتھر رکھنا ویکھیا
طائف وادی طائف جدو گئے جدو سونے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو انہوں نہ سمجھے ہم جان دینا تکلیف دی تھی نا تے آپ تشریف لے ایک پتھر موجود ہے آپ نے ٹیک لائی نا ہائی تے پتھر پر قربان جاواں جدو سونے دی ایک کونی مبارک لگی نا تے اس نے پتھر نے سینہ کھولے فرمایا اکھڑ کے سونے آ جا میں تے مقدرت ناز کر رہا ہوں حالانکہ پتھر نرم نہیں ہوندے پتھر ہوندہ ہی سختے لیکن جدو محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک لگے نا پتھر نے سینہ کھول دیتا وہ یہ نرم ہو جو سارے گدے نرم ہوندے آج بھی وہ چیز موجود ہے ایک مہینہ پہلے دوستی گیا سی بیک ہے آئی کال کوئی پتہ نہیں کوئی جنونی کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ایک دو مہینے تو پہلے سی اکھی نے دیکھیا کہ جس نال پتھر بھی پیار کرو نبی کتنی عزت بتانا مالک میں مرحبا کہنا حران آلے ہوں تسی کتنے خوش نصیب ہو کہ تسی آج عام محفل سے نہیں آئے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ دی محفل سے تیرے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ دے نالنا اسی اپنے طریقے بھی ٹھیک کری ادامان ٹھیک کری مقصد رب راضی ہوئے یہ میں سونی بزم سجائی اے ساڑے پیشانیاں سجدے نہ بھی آباد ہوں پتہ لگے آمنی نبی دے غلام ہیں کیونکہ جتنی محتاج دعوے ہیں تے سونے فرمیندے نماز میری اکھا دی ٹھنڈا کے نماز میری اکھا دی ٹھنڈا کے پھر وہ کیسا غلام ہے جب سجدے چھوڑ دے یہ مطلب اسی پھر نام ہے غلامی نہیں تے اللہ تعالیٰ نماز دی بھی تو فکر عطا فرمائے جیسی تے اتنا یاری لائیے انہوں نے شب و روز ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ گزر دے ناز کر اسون پیر مننے جو غلام مصطفیٰ ہے جیدی سیرت محمدی جیدی صورت محمدی جس دا کردار محمدی اسی بے نمازی نو پیر نہیں منیا اسی پنگیاں نو پیر نہیں منیا شرابیاں نو پیر نہیں منیا اسون پیر مننے جو غلام مصطفیٰ ہے جس دی سیرت محمدی جس دا کردار محمدی وہ سارے سیدہ تاج ہے کچھ لوگوں دی وجہ تو لوگ میٹی ہوتے یہ ملنگ ہیں یہ فلاں ہیں تو قرآن پڑھ کے بھی کسی پیر بننے کیوں ہیں اسی ولی ان منے ہیں الذین آمنوا وقاموا یتقون کوئی ایمان والے بھی ہوں گے تے اپنے مالک کو ڈرتے بھی ہیں سارے نوجوان بس بیزاری تے کی ملتا ہے تو جہاں میں کہا بہت کچھ ملتا ہے پر لینے کے لیے کچھ ڈھپ چاہیے اسی تے ویکھے نہیں اساں تے ملانگی نظر آئے یا بھنگی نظر آئے اسی ایک پیر نہیں اساں انہوں پیر منے جو قرآن سے آئے رات پوے تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے تے درد منانو یاد سجن دی راتی ستیاں آنے جگاوے درد منانو یاد سجن دی راتی ستیاں آنے جگاوے سبحان اللہ میں زندن دو گلنا موضوع آج کس وقت سے کیتیاں حالات چینج ہو رہے ہیں اللہ دی بار کی دعا مگنا کہ میرے مالک میرے خالق اس لمحے تو پہلے کہ میرے دل یا زبان تے میرے آقا دی بے ادبی آئے سونے میری روح واپس لے لگی یہ دعا مانگیا کرو یقیناً اگر ساری زبان ساری سوچ آقا سامنے بے ادبی ہوئی نا میری بات نہ ضائع ہو جاسے اور سب علم ہی نہ ہوسی شعور غلطی ہوئے نا بندہ معافی مانگ لیتا ہے کیونکہ شعور ہی چون دیئے تجھے تو شعور ہی نہیں پھر معافی کیسے مانگنی ہے تجھے تو معافی مانگنی نہیں تو پاک تو ملنا ہے اس واسطے میں آکھ دو نا کہ اللہ کو دعا مانگنا سونے ہیں جانا تے جانا ہی نہیں ارین جاوے ہو کہ مالک اس اللہ میں تو پہلے کہ میری سوچ میری زبان تے میرے محبوب تے بے ادبی نہ آوے اگر آن لے ٹائم ہوئے نا سونے ہیں میں نے پہلے بلا لی تاکہ رب دی بارگاہ چی سرخرو ہوئی سونے دی بارگاہ چی سرخرو ہوئی تیران فرمایا سونے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے بھی تینو ساری کائنات و تیسی رحمت بڑھا کے بھیجے اللہ تعالیٰ سانو سارے ہوں اپنے حبیب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سمجھن دے نالا
سونے کی محبت عطا فرمائے. میں دوبارہ ہمارا باپ پیش کرنا ہر آنے والے نوں تسی اکثر صاحب نسبت ہو میں تو قبل علامہ صاحب اشارتاً گل کرتے پے ہاں مالک دے ذکر دی سلاسل دی در حقیقت مرکز دے کسی یہ چشمے ہاں جتو جدہ مقدر پیندا ہے لیکن یہ محبت تاں ہوئی ہے کہ بندہ اطاعت کرے صرف نہ لی گل نہیں کہ کی کہہ رہے کی نہیں تھوڑی سیرت تھوڑی صورت دسے. میں تے انجھ دو نا کہ تسی کبھو باہر نکلو جدو گلی تھوڑے پیر لگن گلی دی مٹی تھوڑے پیر جو کہ ناز کرے کہ جان والا انسان آپ نہیں میرے نبی دا غلام جا رہے ہیں. اللہ اللہ سبحان. زندگی بسر کر عالی خیالوں میں زندگی بسر کر عالی خیالوں میں بنا دیتا ہے گوہر بیٹھنا صاحب جمالوں میں. اللہ تعالیٰ ایک اللہ سمجھ کے سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید کل رات گفتگو کریں گے جنہیں کو ٹائم ہوئے ضرور تشریف لے آنا لیکن ذکر اور نعتوں دے نال نال اپنے معاملات ٹھیک کر لیں. جو رزق کر لے کے آئی رزق حلال ہوئے جڑی گل کری گل ٹھیک ہوئے سچی ہوئے پھر رب بھی راضی ہو سی مصطفیٰ بھی راضی ہو سی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا